جادو کائنات کے ایسے رازوں میں سے ایک راز ہے جو ہزاروں سال سے لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کرتا چلا آ رہا ہے اور بنی نوع انسان کو گمراہی میں ڈالتا جا رہا ہے۔ موجودہ ترقی یافتہ دور میں بھی جادو اور سحر کو استعمال کیا جاتا ہے اور کئی لوگ اسے توہم پرستی کہتے ہیں۔ دین اسلام کے مطابق جادو برحق ہے، بلکہ اس کا ثبوت قرآن کریم میں موجود ہے۔ حدیث مبارکہ میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دشمنوں نے جادو کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو آج جادو کی کئی اقسام اس ویڈیو میں بیان کریں گے جو ہزاروں سال سے لوگوں کی زندگی کو متاثر کر رہا ہے اور آج بھی لوگ اپنے مخالفین کو برباد کرنے کے لیے ان کا استعمال کرتے ہیں۔ العزیمہ، یہ وہ جادو ہے جسے کرنے کے لیے جنات کی مدد لی جاتی ہے۔ اس قسم کے جادو میں جادوگر جنات سے رابطہ کر کے انہیں ان فرشتوں کی قسم دی جاتی ہے جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں جنات کے قبیلوں پر حاکم مقرر کیا تھا۔ جب جادوگر جنات پر ان کی قسم ڈال دیتا ہے تو جنات اس جادوگر کا کام کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ طلسم ایک ایسا جادو ہے جس کا تعلق ہماری دنیا سے نہیں ہے بلکہ کائنات میں موجود ستاروں اور سیاروں سے بتایا جاتا ہے۔ طلسم دنیا کے قدیم ترین کالے علم میں سے ایک ہے جسے معدنیات یعنی ایلیمنٹ پر انجام دیا جاتا ہے۔ اس جادو کے ماہروں کے مطابق ہماری کائنات میں موجود ہر ایلیمنٹ ایک الگ الگ طاقت کا حامل ہے۔ اس جادو کے ماہر ان ایلیمنٹس پر جادو کی تحریریں لکھ کر ان کی طاقت میں کئی گنا اضافہ کرتے ہیں جن کا استعمال کسی شخص کو فائدہ یا نقصان پہنچانے کی غرض سے کیا جاتا ہے۔ ناظرین، دور قدیم میں کئی بادشاہوں کے استعمال شدہ یہ پتھر آج بھی مختلف میوزیمز میں رکھے ہوئے ہیں۔ آج بھی مختلف لوگ ان پتھروں کا استعمال اپنی انگوٹھیوں، لاکٹ یا بریسلیٹ میں کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے ہوں، جو طلسم جادو کی ہی ایک شکل ہے۔ اسلام میں کسی پتھر یا ایلیمنٹ کا یہ سوچ کر پہننا کہ اس سے ہماری حفاظت ہوگی سخت منع ہے۔ علم اعداد، اس جادو یا علم میں مختلف نمبروں کو ایک خاص ترتیب میں لکھا جاتا ہے۔ اس علم کے ماہروں کے مطابق اس طرح ان الفاظ کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ اس علم کے ماہر اس علم میں پاورفل ورڈز کا استعمال کر کے مختلف ستاروں اور سیاروں سے مدد لیتے ہیں۔ اس جادو کا شمار باقاعدہ جادو میں نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ عمل محض تکوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ علم فلکیات، اس جادو کے ماہر جادوگر فلکیاتی تبدیلیوں کے ذریعے رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ پرانے زمانوں میں یہ جادو بہت زیادہ طاقتور مانا جاتا تھا کیونکہ اس جادو کے ماہروں کے تابع جنات کی رسائی آسمان تک ممکن تھی۔ یہ شیاطین جنات آسمانوں سے جاری ہونے والی گفتگو کو سنتے اور زمین پر جادوگروں کو تک پہنچایا کرتے تھے۔ تاہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد آسمانوں پر پہرے سخت کر دیے گئے اور آج کل ستاروں اور سیاروں کے ذریعے لوگوں کو مستقبل بتانے والے محض دھوکہ اور فریب ہیں۔ کالا جادو، بلیک میجک، یہ جادو کی انتہائی بدترین قسم ہے۔ اس جادو کے ذریعے غیر اخلاقی کام کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، گھریلو ناچاکی، لوگوں کا کاروبار تباہ کرنا اور کسی صحت مند انسان کو بستر مرگ پر لٹا دینا۔ یہ تمام کام کالے جادو کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔ جادو کی اس قسم میں جادوگر اپنے نفس کی سیاہ قوتوں سے اپنے شکار کے نفس پر حملہ آور ہوتا ہے اور اسے جانی اور مالی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر نظر لگ جانا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کا لگنا حق بتایا۔ یہ غیر ارادی طور پر کسی انسان کو متاثر کرتی ہے۔ کالا جادو کرنے والے جادوگر اپنے نفس کی کالی طاقتوں کو اس قدر طاقتور بنا لیتے ہیں کہ وہ اپنے مطلوبہ انسان کے خیالوں اور مالی معاملات اور جسم پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اس جادو میں ماہر جادوگروں کے مطابق اس جادو کی 17 قسمیں ہیں۔ اس جادو میں ماہر ہونے کے لیے جادوگروں کو انتہائی غلیظ ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں جن میں اپنا پاخانہ کھانا، سیاہ بکری کا خون پینا، اپنی ہی اولاد کو ذبح کرنا اور استغفر اللہ، مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنا اور مردوں کا گوشت کھانا اور بہت سارے غلیظ کام شامل ہیں۔ وائٹ میجک یعنی سفید جادو، اس جادو میں بھی سیاہ قوتوں یا شیاطین جنات کی مدد لی جاتی ہے۔ اسے سفید کہنے کی وجہ اس جادو کے ذریعے غلط عمل نہیں کیے جاتے بلکہ لوگوں کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے۔ اہل کتاب یعنی عیسائی اور یہودی سفید جادو کو نوری جادو کا نام دیتے ہیں اور اپنے لیے جائز قرار دیتے ہیں۔ یہودیوں میں کیا جانے والا قبالہ جادو اس کی واضح مثال ہے۔ پرانے دور میں سفید جادو کرنے والوں کو مغرب کے لوگ وائٹ ویچرز کے نام سے جانتے تھے اور ان کی بہت زیادہ عزت کی جاتی تھی۔ جادو سفید ہو یا کالا، دین اسلام اسے سختی سے ناجائز قرار دیتا ہے کیونکہ جادو میں انسان کو شرک کرنا پڑتا ہے۔ قبالہ جادو کرنے والے بھی کالے جادوگروں کی طرح شرک کرتے ہیں۔ سفلی، اس کے معنی عربی میں سب سے زیادہ گرا ہوا ہے۔ اپنے نام کی طرح سفلی بھی سب سے زیادہ بھیانک جادو ہے اور یہ ایک انتہائی خوفناک جادو ہے۔ سفلی اور کالے علم میں فرق یہ ہے کہ سفلی جادو خود شیاطین کی جانب سے کیا جاتا ہے
جبکہ دیگر عملیات میں ایک جادوگر اپنے ماتحت شیطان سے مدد لیتا ہے۔ لیکن سفلی وہ خطرناک جادو ہے جس میں شیاطین خود دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے لیے جادوگر کی طرف سے کوئی ایک ایسا عمل کیا جاتا ہے جو کہ جادوگر کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ برباد کر دیتا ہے، اور اس کے بعد شیاطین خوشی سے اس کا ہر عمل انجام دیتے ہیں۔ اس وجہ سے سفلی کو روکنا یا اس کی کاٹ کرنا ایک انتہائی مشکل عمل ہے۔ آج کل ہر گلی میں ایسے جادوگروں کے بورڈ لگے ہیں۔ یہ سب پیسہ ہتھیانے کے ہتھ کنڈے ہیں، کیونکہ شیاطین کی حمایت حاصل کرنا ہر عامل کی بس کی بات نہیں۔ سفلی علم حاصل کرنے کے لیے ایسی غلیظ مشقوں سے گزرنا پڑتا ہے جسے سن کر کسی بھی انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ ووڈو یعنی پتلی پر کیا جانے والا جادو، یہ دنیا کا قدیم ترین جادو ہے جس کی ابتدا افریقہ میں 1000 سال قبل ہوئی۔ اس جادو کے ماہر افراد اسے اچھے اور برے دونوں طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ ووڈو میں کسی انسان سے ملتا جلتا ایک پتلا بنایا جاتا ہے جس میں اس کے بال، خون، کپڑے یا استعمال میں رہنے والی دوسری اشیاء استعمال کی جاتی ہیں، اور پھر اس عمل کے ذریعے مذکورہ انسان کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے یا اس کو بیمار کیا جاتا ہے۔ جدید دور میں اس جادو کا استعمال دنیا کے مختلف خطوں میں کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں اسے لال جادو کے نام سے مانا جاتا ہے۔ انوکھین میجک، یہ جادو مغربی لوگوں میں زیادہ مقبول ہے۔ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے جنہیں بائبل میں اناخ کہا جاتا ہے، اور دی بک آف اناخ وہ کتاب ہے جو حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس کتاب میں دیگر آسمانی کتابوں سے الگ اور منفرد باتیں درج ہیں۔ دی بک آف اناخ کے بارے میں جاننے کے لیے آئی بٹن میں کلک کریں جس میں اس کتاب کے بارے میں مکمل تفصیل بیان کی گئی ہے۔ ناظرین، پرانے دور کے دو مشہور جادوگر جان ڈی اور ایڈورڈ کیلی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس جادو کا تعلق حضرت ادریس علیہ السلام کے دور سے ہے، جسے انسانوں سے پہلے دنیا پر موجود نیفیلیم نے تخلیق کیا تھا۔ یہودی اور عیسائی لوگ آج بھی اس جادو کو بہت زیادہ مانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جادو سے ڈرو، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آس پاس موجود تمام لوگوں کو جادو اور سحر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اور قرآن کریم میں جادو سے حفاظت کرنے کے لیے باقاعدہ صورتیں موجود ہیں، انہیں پڑھیں اور اپنے اوپر دم کریں اور برے لوگوں کے شر سے بچیں۔